السلام علیکم. اچھا، میری زندگی کے جو بہترین دوست ہیں وہ باہر سیٹلڈ ہیں. میری اپنی جو فیملی کے ایک بہت بڑا پورشن ہے وہ یو کے سیٹلڈ ہے. تو مجھے ایک بڑا افسوس ہوا کہ ایک انفلوئنسر تھا اور میں خود اس کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں. اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ کیوں آپ کو یو کے جانا چاہیے، اور اس نے نمبر 1 ریزن بتایا اس میں کہ فیمیلز جو ہیں وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے اور یو کے میں وہ بہت زیادہ سیف ہیں. تو یہ ایک ریزن، اتنا بڑا ریزن ہے کہ آپ اسی ریزن کی وجہ سے مطلب یہ ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے کہ آپ یو کے جا سکتے ہیں. اور میرے مطلب نمبر 1 ریزن یہ تھا یا یہ تھا، اس طرح کی بات اس نے کی. اس میں اچھا سوچنے والی کچھ باتیں ہیں. اس میں نمبر 1 بات، اگین میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ باہر ہے، میری مطلب اپنی آدھی فیملی باہر ہے. تو یہ نہیں کہ وہاں کے فائدے نہیں ہیں، وہاں کے فائدے ہیں. لیکن جب یہ اتنی زیادہ اس نے جنرلائزیشن کیا تو آئی وانٹ ٹو اسپیک آن دس ایشو، بیکاز کیونکہ بہت امپریشنیبل بھی کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ اس کریٹیکل تھنکنگ پروسیس کو ہر اینگل سے اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس میں جو مجھے جو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے، پہلی بات کہ دیکھیں آپ کی جو اگلی جنریشن ہے وہ آپ کی بہت بڑے رسک پہ ہے. جب آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا کہ آپ باہر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو تو ایک بہت اچھے انوائرمنٹ میں اسلام بھی ملا، اسلامک نظریات بھی ملے، لیکن اگلی جنریشن آپ کی کمپلیٹلی آپ کے آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہے. اور ہائی رسک، جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اس طرح وہ ہائی رسک پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیتھ لوز کر سکتی ہیں. تو ہاں، پاکستان میں بھی یہ نہیں کہ اگلی جنریشن یہاں پہ کوئی بہت ہی مذہبی ہے، بہت ہی اسلام سے جڑی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں ریلیٹیولی لوور رسک ہے کمپیئر ٹو آپ باہر اگر آپ اپنی اگلی جنریشن کو ریز کر رہے ہیں. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے. یہ میں کچھ ریزنز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں یو کے میں شفٹ ہوا یا یو کے سائڈ پہ کیوں نہیں سوچا بھی نہیں. میں پہلی بات، سب سے بڑی بات، آپ کی اگلی جنریشن بہت زیادہ رسک پہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی اسلام کو یا تو وہ اس کو گیو اپ کر جائے یا اس کو وہ فالو ہی نہ کر رہے ہو، انلیس آپ بہت محنت کر رہے ہو باہر لے کے جا کے. تو نمبر 1 تو ایک یہ ہوگا. نمبر 2، آپ کے پیرنٹس. جتنے بھی میرے دوست ہیں اور میرے کئی دوست باہر ہیں، وہ اپنے پیرنٹس، ان کا کیا مطلب سال میں 2 ہفتے تقریباً اس طرح کے ریلیشن رہ جاتا ہے. میکسیمم کے پیرنٹس جو ان سے وہ باہر موو نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان ہی رہتے ہیں. تو اب پورے سال میں 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ مطلب از اٹ اے ریزن انف کہ آپ جنہوں نے آپ کو پوری عمر آپ کی خدمت کی، آپ ان کو چھوڑ کے آپ باہر پہنچ گئے ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ ہاں تھوڑی بہت ڈگری لے کے آپ واپس آ جاؤ، لیکن جب آپ یو کے میں رہ رہے ہو تو آپ اپنے پیرنٹس کو تقریباً آپ ایک حد تک فورگو کر سکتے ہو. تھرڈ پوائنٹ یہ کہ جو بھی یو کے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ادھر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، مارگیج انڈسٹری. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ چیز لے لو، اس کو انجوائے کرو، ساتھ ساتھ اس کی قسطیں دیتے رہنا، اور اس میں 100% آپ کے نا سود ہے اور باقی چیزیں آپ کی انوالوڈ ہیں. اگین ہیوج پوائنٹ کہ دیکھیں پاکستان میں تو آپ کی بنی بنائی چیزیں ہوں گی، آپ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، آپ کی ہر قسم کی فیسلٹی ملی ہوئی آپ کو، آپ سود سے آزاد ہیں. آپ جب یو کے شفٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ آل آف دیم مطلب دے ہیو ٹو گو فار مارگیج. ان کی سوسائٹی بلڈ اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ مطلب از اٹ اے گڈ تھنگ ٹو انڈلج ان؟ آپ اپنی پوری لائف ایک ایسی چیز پہ بیس کر لو، کہیں گے 25 20 سال کے مارگیج ہوتے ہیں ان کے گھروں کے، اور آپ کی باقی پوری عمر اس چیز میں آپ کی لگ رہی ہو. پھر بات یہیں پہ بھی نہیں رکتی. اگر آپ مطلب جنرلائزیشن کو بھی دیکھو کہ فیمیلز کو، اگر آپ ابھی بھی دیکھیں پاکستان میں جو عزت، جو مقام ماں کو اویلیبل ہے، ایون بیگمات کا بھی اپنے گھروں میں، اپنے شوروں پہ، باہر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میجورٹی آف دا وومن دے آر سنگل مدرس. میجورٹی آف دا وومن ان یو کے آر سنگل موم. ٹھیک ہے ان کی کیٹ کالنگ نہیں کر رہے، وہ اپنی فرسٹریشن باہر جا کے نکال رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ کہ عورت کو عزت ہے کہ اس کو آپ مطلب آپ بچہ پیدا کر دو اور آپ بعد میں پوچھو بھی نہ مڑ کے، اپنی رسپانسبلٹی بھی شیئر نہ کرو؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بھی کیا بےعزتی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو مین ہیں دے آر ناٹ ایون ٹیکنگ دا رسپانسبلٹیز آف دیئر چلڈرن، اور وہ ساری رسپانسبلٹی 100% انہوں نے فیمیلز پہ چھوڑی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ایک
فیمیلز کی مطلب ڈس آنر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مطلب اگر وہ برقع پہن کے نکلیں گی تو ان کو مختلف قسم کی ریسزم اور باقی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور کتنے کیسز ہیں اسلاموفوبیا کے, ریسزم کے. ٹھیک ہے وہ کیٹ کالنگ نہیں کر رہے کہ آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, لیکن وہ آپ کو برقعے پہ اور ان چیزوں پہ وہ آپ کو کتنا زیادہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, اور ریسسٹ اس طرح کے کتنے واقعات آتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں. تو آن دا پلس سائڈ اگر آپ جتنے یو کے گئے ہوئے ہیں, جتنے ڈاکٹرز گئے ہوئے ہیں, آپ ان کی پیز اگر ان کو ایکویولنٹ دیں نا پاکستان میں, ایکویولنٹ چھوڑ دیں, آپ ان کو 70% بھی پے دیں نا جو پاکستان میں ہیں, جو باہر لے رہے ہیں, تو میرا خیال میں 90% سے زیادہ لوگ وہ پاکستان میں اسٹے کریں گے. نمبر 1 ریزن ان کا باہر جانے کا یو کے میں وہ اکنامک ہے. پاکستان میں جو بلکہ وہ جو انفلوئنسر بات کر رہا تھا اس میں بولا بھی ہے اس نے کہ ڈی ایچ اے بحریہ میں بڑے اچھے حالات ہیں, یہ ہے وہ ہے. بھائی پاکستان میں جہاں پہ ایجوکیشن ہے, جہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی ہے, وہاں پہ بہترین حالات ہیں, وہاں پہ کوئی ایشو نہیں. باہر بھی اگر آپ دیکھیں ان کے جو امپاورشڈ نیبرہڈز ہیں جہاں پہ لوگ مطلب آپ غریب ان کے علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ عورتوں کو اسی طرح وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح کرائم ریٹس ہیں, انفیسٹڈ ہیں. آپ ان کے باقی سارے کرائمز اگینسٹ وومن کے اسٹیٹس دیکھیں تو ٹھیک ہے ادھر زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے, لیکن بہت زیادہ ہے ادھر. یہاں پہ تو عورت پہ کوئی ہاتھ اٹھائے پبلک میں تو پبلک اس کو معاف نہیں کرتی. عورت کے کبھی گاڑی رک جائے تو پوری پبلک آ کے اس کو چینج کرے گی, سب گاڑی کا مطلب ٹائر لگائے گی, سب کچھ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایشوز ہیں, کہاں پہ ایشوز نہیں ہیں اس طرح کے. اگر اکنامک پراسپیرٹی پلس ایجوکیشن آئے تو ہمارے لوگ بہت بہتر بیہیو کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب یہی گورا جو یو کے جس میں آپ بیٹھ کے آج ان کی تعریفیں کری جا رہے ہو, یہی گورا جب پاکستان آیا تھا, انڈیا آیا تھا, ہم دنیا کی نمبر 1 GDP تھی. آپ اس وقت کی GDP دیکھیں کہ نمبر 1 پہ شاید انڈیا کی تھی اور نمبر 2 پہ چائنا کی تھی, اور ہمارے ایجوکیشن ریٹ اس وقت 20 سے 25% تھا. اس زمانے میں مدرسہ تھے, کالجز تھے, اسکولز تھے, اور یہ گورا جب سب کچھ لوٹ کے یہاں سے لے کے گیا تو ہمارا ایجوکیشن ریٹ ہیڈ ڈراپڈ. جب پوری دنیا کا ایجوکیشن ریٹ اوپر جا رہا تھا, ہمارا اس وقت ڈراپ کر کے گیا تھا. یہ کتنی لیس دین 10% کہتے ہیں کہ اس پہ یہ ایجوکیشن ریٹ چھوڑ کے گیا تھا گورا. اسی گورے کو آپ اسی طرح امپاورش کنڈیشن میں رکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں. اسی گورے کو آپ الٹریٹ اس کو ایجوکیشن نہ دیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس طرح بیہیو. ہمارے لوگ تو اس مقابلے میں بہت بہتر ہیں ہم سے. تو میرا خیال میں وی شوڈ ناٹ, جس طرح یہ ہمارے بڑے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بہت سے اور بھی بڑے کہتے ہیں, کہ ہمیں مطلب نا اس کالونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہاں ہم اپنے عورتوں کے حقوقوں کو اور بہتر کر سکتے ہیں, ہم سیکیورٹی اور بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں اور کرنی بھی چاہیے, اور آئیڈیل اسلامک معاشرے میں اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے. لیکن گیون دا سرکمسٹانسز, کنڈیشنز, اتنا زیادہ جنرلائز کرنا کہ مطلب پاکستان میں تو مطلب یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے, اور یہ ہو جانا چاہیے, اور وہ ہو جانا چاہیے. I think it does not make sense. مطلب I think بلکہ ایک جو اس پہ ٹاپ ریٹڈ کمنٹ تھا اس ویڈیو کے نیچے بھی, وہ بھی یہی تھا کہ ڈسپائٹ لیونگ ان جرمنی, اس خاتون نے لکھا ہے کہ میں ڈسپائٹ لیونگ ان جرمنی میں شام کے بعد نہیں نکل سکتی, کہ وہاں پہ شراب پی کے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. Again, these are just my 2 cents on this entire controversy. I think we should not forget کہ ہمارا یہ ملک جو ہے it has many more positives than negatives. اگر اکنامک پراسپیرٹی والی چیز کو ہینڈل کیا جائے تو there is absolutely no reason why we should be moving to UK. اور اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ مطلب کہ عورتوں کے حقوق اور یہ اور وہ, ہم اپنے حساب سے ہم لوگ بہتر جا رہے ہیں اور ہم ان کو اور بہتر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس میں سٹک ہو جائیں اور مطلب ہم اس کو بہتری کی طرف نہ جائیں. ہاں ہمیں ماننا چاہیے ہم اور بہتر کریں, لیکن ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنا شروع ہو جانی چاہیے کہ بھائی سب کچھ ہی یہاں پہ یہ ہے تو وہ ہے, اور اس طرح کے حالات خراب ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی تھی کہ جو ایسڈ اٹیکس ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہیں لنڈن میں, یو کے میں, کمپیئر ٹو ڈبل ڈیجٹ نمبرز جو پاکستان میں ہوئے تھے. لیکن ہم لوگوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ ہم اور کوئی کچھ کرے نہ کرے, ہم اپنے ہی آپ کو ڈاؤن گریڈ کرتے رہتے ہیں. تو اگین جسٹ مائی 2 cents, اینڈ آئی تھنک بہت امپریشنیبل مائنڈز ہوتے ہیں, تو اٹس ویری گڈ ایز اے ڈسکشن کہ ان بچوں کو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹیو
اوپینین بھی ہو, ایک آلٹرنیٹیو بھی ان کے پاس, ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہو کہ جس سے وہ ایک آلٹرنیٹیو اینگل سے بھی اس ڈسکشن کو انالائز کر سکتے ہیں. تھینک یو.